بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، ایف ٹی ایل اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ غازہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، 24 گھنٹوں میں 13 فلسطینی جاں بحق، سیز فائر سمجھوتے پر اندیشے۔ سمجھوتا بچانے کی کوششیں، امریکہ کے نائب صدر اور ایجپٹ کے انٹیلیجنس چیف اسرائیل پہنچ گئے۔ سیز فائر پر عمل کے پابند ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی نے ضمانت دی ہے۔ بات چیت کے دوران خلیل الحیہ کا انٹرویو۔ اسرائیل نے غازہ میں نسل کشی کی، جنگ بندی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتے ہیں، شورا کونسل سے شیخ تمیم کا خطاب۔ نکولاس سرکوزی جیل جانے والے پہلے فرانس صدر، 5 سال قید پر عمل شروع، کہا کوئی خصوصی سلوک نہیں چاہیے۔ پاکستان افغانستان میں حکومت بدلنے کی کوششیں نہیں کر رہا ہے، خواجہ آصف نے الزامات رد کر دیے۔ فریش گریجویٹس کو H1B ویزا کے لیے $1 لاکھ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، ٹرمپ حکومت کا اعلان، ہزاروں انڈینز کو ملی راحت۔ پنجاب کے سابق ڈی جی پی اور ارکان خاندان کے خلاف بیٹے کی موت کے سلسلے میں FIR، مرنے سے پہلے عقیل اختر نے سنگین الزامات لگائے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات فلسطین کی۔ غازہ جنگ بندی سمجھوتے کو مضبوط بنانے کے مقصد سے کوششیں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں امریکہ کے نائب صدر JD وانس اسرائیل پہنچے۔ دوسری طرف ایجپٹ کے انٹیلیجنس چیف بھی اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو اور امریکی عہدیداروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس دوران ایسے اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں کہ غازہ جنگ بندی سمجھوتا ٹوٹ سکتا ہے۔ ایسے اندیشوں اور غیر یقینیوں کے بیچ JD وانس اسرائیل پہنچے۔ جنگ بندی سمجھوتے کے بعد سے کئی بار اس سمجھوتے کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، دونوں طرف سے ایک دوسرے پر خلاف ورزیوں کا الزام لگایا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے ایک دن پہلے امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر سے ملاقات کی تھی۔ دوسری طرف حماس کے عہدیداروں نے قاہرہ میں ایجپٹ اور قطر کے عہدیداروں سے بات چیت کی۔ حماس ڈیلیگیشن کی قیادت خلیل الحیہ کر رہے ہیں۔ ایک فلسطینی عہدیدار نے بتایا کہ حماس جنگ بندی سمجھوتے کے تعلق سے سنجیدہ ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ غازہ میں حماس کا کوئی رول نہیں ہو سکتا۔ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ حماس کا کوئی رول نہ ہو اور حماس نہتی ہو جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر حماس جنگ بندی سمجھوتے پر عمل نہیں کرتی ہے تو اسے مٹا دیا جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا میں اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ نیتنیاہو جنگ بندی سمجھوتا توڑ سکتے ہیں۔ حال ہی میں اسرائیل کے کٹر لیڈر نے حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ اب جب کہ ہوسٹیجز واپس آ چکے ہیں، غازہ جنگ پھر سے شروع کر دینی چاہیے۔ حماس کی قید سے تمام زندہ ہوسٹیجز اسرائیل پہنچ چکے ہیں، لیکن اب بھی بعض ہوسٹیجز کی لاشیں غازہ میں ہیں۔ جنگ بندی سمجھوتے کے باوجود اسرائیل کے بے رحمانہ حملے جاری ہیں۔ فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہاسپٹلز میں 13 میتیں لائی گئیں۔ کئی گوشوں کی طرف سے جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزیوں کے لیے اسرائیل پر تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ قطر کے امیر شیخ تمیم نے کہا کہ غازہ جنگ نسل کشی سے کم نہیں ہے، اور انہوں نے اسرائیل کی طرف سے مسلسل خلاف ورزیوں پر تنقید کی۔ حماس لیڈر خلیل الحیہ نے کہا کہ حماس اور دوسری مزاحمتی تنظیمیں جنگ بندی سمجھوتے پر عمل کی پابند ہیں۔ قاہرہ میں ایک انٹرویو
دیتے ہوئے خلیل الحیہ نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی وجہ سے یا اس کی کوششوں کی وجہ سے اس سمجھوتے کو طے کیا گیا ہے اور یہ بڑی طاقتیں سمجھوتے کی ضمانت ہیں. اور انہوں نے فلسطینیوں خاص طور پر غازہ کے شہریوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے صہیونی بمباری، آگ اور آتش فشاں جیسے حملوں کے باوجود صبر، استقامت اور عزم کی وہ مثال قائم کی ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی. خلیل الحیہ نے کہا کہ ہم اور تمام فلسطینی گروپس اس سمجھوتے پر قائم ہیں اور اپنے عوام کے لیے امن، سلامتی اور سکون کی امید رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ سمجھوتا ہمارے عوام کو وہ زندگی لوٹائے گا جو دنیا کی دوسری قوموں کو حاصل ہے. انہوں نے ایجپٹ، قطر اور ترکی کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کوششوں کی وجہ سے سمجھوتا ہوا ہے اور یہ کوششیں قابل قدر ہیں. خلیل الحیہ نے امید ظاہر کی کہ غازہ کے لیے انسانی مدد بڑھانی چاہیے اور بلا روک ٹوک مدد پہنچانی چاہیے. قطر نے فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی کارروائیوں اور جنگ بندی سمجھوتے کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مذمت کی ہے. امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے شورا کونسل سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہم ان خلاف ورزیوں کی مذمت کو دہراتے ہیں. شیخ تمیم نے کہا کہ غازہ میں پچھلے 2 سال سے جو کچھ ہوا ہے وہ نسل کشی سے کم نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے انٹرنیشنل کمیونٹی فلسطینی عوام کے ساتھ پیش آنے والے اس سانحے کو تسلیم نہیں کر سکی. انہوں نے کہا کہ غازہ پٹی فلسطینی علاقوں کا اٹوٹ حصہ ہے اور ایک متحدہ فلسطینی ریاست بننی چاہیے. شیخ تمیم نے کہا کہ قطر چیلنجز کے باوجود فلسطینیوں کی مدد کرتا رہے گا. انہوں نے یہ بات دہرائی کہ اس سال 2 مرتبہ قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہوئی ہے. ان کا اشارہ اسرائیل کی طرف سے حملے اور ایران کی طرف سے حملے کی طرف تھا. انہوں نے کہا کہ ماضی میں حملوں کی وجہ سے قطر اب مضبوط بن چکا ہے. قطر اس وقت تک مصالحت کی کوششیں جاری رکھے گا اور مصالحت کار کی حیثیت سے اپنا رول ادا کرتا رہے گا جب تک فلسطینی ریاست نہیں بن جاتی. انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینی عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. لبنان کے ایک رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ حزب اللہ نے اپنی طاقت دوبارہ حاصل کر لی ہے اور اپنی طاقت کی بلندی پر پہنچ گئی ہے. انہوں نے وارننگ دی کہ اسرائیلی جارحیت کے جواب میں مزاحمتی تحریک کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ حزب اللہ ناقابل تسخیر اور ناقابل شکست ہے. حزب اللہ کے ایک اتحادی رکن پارلیمنٹ حسن عز الدین نے کہا کہ مزاحمتی گروپ اپنی کوششیں جاری رکھے گا. جنگ کے دوران اسرائیل نے حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا تھا. میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل نے جو 135 لاشیں حوالے کی ہیں وہ مسخ شدہ ہیں. اس رپورٹ میں بعض تصویریں بھی جاری کی گئی ہیں اور دکھایا گیا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر رکھا جاتا تھا. ایک فلسطینی کی گردن پر رسی کے نشانات پائے گئے. اسرائیلی ٹارچر کی کئی کہانیاں سامنے آئی ہیں. اسرائیلی فوج نے غازہ سٹی کے قریب مچھلیاں پکڑنے پر 3 فلسطینی مچھیروں کو گرفتار کر لیا. ان گرفتاریوں کے دوران فائرنگ بھی کی گئی. فلسطینی مچھیروں کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم نے یہ بات بتائی. اس سلسلے کو فرانس کے سابق صدر نکولاس سرکوزی نے 5 سال جیل کی سزا پر عمل شروع کر دیا ہے. وہ جیل جانے والے پہلے فرینچ سابق صدر بنے ہیں. انہیں اس وقت کی یعنی 2012 کی الیکشن مہم کے دوران اس وقت کے لیبین لیڈر کرنل معمر قذافی سے پیسہ لینے کا قصوروار پایا گیا تھا. اس سے پہلے 1945 میں نازیوں کے اتحادی لیڈر فلپ پیٹن کو غداری کے الزام میں جیل بھیجا گیا تھا. سرکوزی 2007 سے 2012 تک فرانس کے صدر رہے. وہ لاسینڈ جیل میں اپنی قید کی مدت کاٹیں گے. انہیں ایک چھوٹا سا سیل دیا گیا ہے جو جیل کی آئسولیشن ونگ میں ہے. جس وقت سرکوزی اپنے ولا سے پیرس کے 16ویں ضلع میں واقع جیل کے لیے روانہ ہوئے کوئی 100 لوگ وہاں جمع تھے اور نکولاس کے نعرے لگا رہے تھے. سرکوزی اپنی بیوی کارلا برونی کا ہاتھ تھام کر اپنے گھر سے باہر نکلے. ان کے 28 سالہ بیٹے لوئی بھی اس موقع پر حامیوں کے ساتھ موجود تھے. ان کے ایک اور بیٹے پیئر بھی وہاں تھے. 70 سالہ سرکوزی 19ویں صدی میں بنی جیل میں داخل ہوئے. اس موقع پر درجنوں پولیس آفیسرز نے پورے علاقے اور سڑکوں کو گھیر لیا تھا. اس دوران سرکوزی کے وکیل نے عدالت میں رہائی کی درخواست داخل کی ہے. انہوں نے کہا کہ انہیں جیل میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے. وہ کم سے کم 3 ہفتے یا 1 مہینہ جیل میں رہیں گے. سرکوزی نے کہا کہ انہیں جیل میں کسی خاص سلوک کی ضرورت نہیں ہے. جیل میں ان کے سیل میں ایک ٹوائلٹ، ایک شاور، ایک ڈیسک، ایک ٹی وی اور بعض دوسری چیزیں دی جائیں گی جس کے لیے انہیں ہر مہینہ 14 یورو دینے پڑیں گے. انہیں ایک چھوٹا فریج بھی دیا جائے گا.
سابق صدر کو حق حاصل ہوگا کہ وہ باہر کی دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں. ان کے گھر والے ان سے ملاقات کر سکتے ہیں اور ان سے فون پر اور تحریر میں ربط پیدا کر سکتے ہیں، لیکن انہیں قید تنہائی میں رکھا جائے گا. انہیں دن میں 1 گھنٹہ ورزش یا ایکسرسائز کے لیے دیا جائے گا. حال ہی میں سرکوزی نے صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات کی تھی. میکرون نے کہا تھا کہ اس معاملے پر ان کا تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہے. ایسا الزام تھا کہ سرکوزی نے لیبیا کے لیڈر سے ایک ڈیل کی تھی جس کے تحت لیبیا کی سفارتی تائید کے بدلے انہوں نے فنڈز وصول کیے تھے اور اس رقم کا استعمال انہوں نے 2012 کے الیکشنز کے دوران کیا تھا. سرکاری وکیلوں نے بتایا کہ معمر قذافی چاہتے تھے کہ یورپ میں ان کی امیج بہتر ہو اور اس کے لیے وہ سرکوزی کا استعمال کرنا چاہتے تھے. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ان الزامات کو رد کر دیا ہے کہ اسلام آباد امریکہ کے اشارے پر افغانستان میں حکومت بدلنے کی سازش کر رہا ہے. خواجہ آصف نے اس طرح کے دعووں کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیا. انہوں نے عرب نیوز کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں دخل دینے میں پاکستان کی کوئی دلچسپی یا کوئی ارادہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان اچھے تعلقات ہیں، پاکستان کیوں وہاں حکومت بدلنے کی کوشش کرے گا. انہوں نے یہ بات دہرائی کہ پاکستان TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرے گا جس پر پابندی ہے. انہوں نے TTP کو فتنہ الہند قرار دیا. امریکہ میں ہزاروں انڈین پروفیشنلز اور اسٹوڈنٹس کو اس وقت بڑی راحت ملی جب ڈونلڈ ٹرمپ حکومت نے یہ اعلان کیا کہ فریش گریجویٹس کو H1B ویزا کے لیے $1 لاکھ فیس ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلے مہینے یہ اضافی فیس لگائی گئی تھی جس سے ایک بحران پیدا ہو گیا تھا. اس تعلق سے کافی الجھن بھی پائی جاتی تھی. $1 لاکھ انڈین کرنسی میں 90 لاکھ روپے ہوتے ہیں. اس فیصلے سے 21 ستمبر سے عمل شروع ہوا جس سے انڈین ورکرز، امریکی کمپنیوں اور امیگریشن اٹارنیز کو کافی پریشانی ہو رہی تھی. حال ہی میں امریکی عہدیداروں نے کہا کہ $1 لاکھ کی فیس ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگی جو پہلے سے ہی ویلڈ ویزا پر امریکہ میں ہیں. H1B ویزا سے متعلق حالیہ فیصلے سے سب سے زیادہ انڈینز متاثر ہوئے تھے. 70% H1B ویزے انڈینز کو دیے جاتے ہیں جس کے بعد چائنا کا نمبر ہے. امریکی عہدیداروں نے بتایا کہ H1B ویزا رکھنے والوں کو امریکہ سے باہر جانے یا اندر آنے سے روکا نہیں جائے گا. کئی انڈین اسٹوڈنٹس نے نئے حکم پر راحت کی سانس لی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت ایک ایسے وقت استحکام اور حساسیت کی علامت بن گیا ہے جب دنیا کئی بحرانوں سے دوچار ہے. دیوالی کے موقع پر شہریوں کو ایک خط لکھتے ہوئے مودی نے کہا کہ انڈیا مستقبل قریب میں دنیا کی تیسری بڑی اکنامی بننے والا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک وکست اور آتم نربھر بھارت کا یہ سفر ہر شہری کی ذمہ داری ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ آپریشن سندور کے دوران نیکی کو سربلند رکھا گیا تھا اور ناانصافی کا بدلہ لیا گیا تھا. مودی نے کہا کہ لارڈ رام کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نیکی کو پھیلائیں اور ناانصافی کے خلاف لڑیں. مودی نے کہا کہ اتحاد اور پازیٹیوٹی کو پھیلانا دیوالی کا اصل جذبہ ہے. پنجاب کے سابق ڈائریکٹر جنرل آف پولیس محمد مصطفیٰ اور ان کی بیوی اور سابق ریاستی وزیر رضیہ سلطانہ ان لوگوں میں یا ارکان خاندان میں شامل ہیں جنہیں ان کے بیٹے کے قتل کے سلسلے میں ہریانہ پولیس کے مقدمے کا سامنا ہے. مصطفیٰ اور سلطانہ کے 35 سالہ بیٹے عقیل اختر کی جمعرات کو ہریانہ کے پنچکولہ میں موت ہو گئی تھی. شمس الدین نامی ایک شخص کی طرف سے ایک FIR درج کرائی گئی جس میں کہا گیا کہ اختر کی موت مشتبہ حالات میں یعنی مسٹیریس سرکمسٹانسز میں ہوئی ہے. پنچکولہ پولیس نے بتایا کہ مصطفیٰ، سلطانہ، اختر کی بیوی اور ان کی بہن کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے. پنچکولہ DCP شرشٹی گپتا نے بتایا کہ 16 اکتوبر کو اختر اپنے مکان میں مردہ پایا گیا. گھر والوں نے پولیس کو خبر دی تھی اور ان کا بیان ریکارڈ کیا گیا تھا. شروعات میں کسی سازش کا شبہ نہیں کیا گیا اور لاش خاندان کے حوالے کر دی گئی، لیکن بعد میں بعض سوشل میڈیا پوسٹ اور ویڈیو سامنے آئے ہیں جو مرنے والے یعنی اختر نے اپنی موت سے پہلے ریکارڈ کیے تھے. ان پوسٹوں میں شخصی تنازعات اور جان سے مارنے کی دھمکیوں کا ذکر تھا. پنجاب کے ملیر کوٹلہ کے رہنے والے شمس الدین نے 17 اکتوبر کو ایک شکایت درج کرائی. اس شکایت کے مد نظر کیس درج کیا گیا. گھر والوں نے شروع میں دعویٰ کیا تھا کہ ان کی موت ڈرگس اوور ڈوز کی وجہ سے ہوئی. ڈپٹی کمشنر پولیس نے بتایا کہ تحقیقات تیز کر دی گئی ہیں اور ایک SIT بنائی گئی ہے. پولیس آفیسر نے کہا کہ یہ ایک حساس اور پیچیدہ کیس ہے اور ڈیجیٹل ثبوتوں، فون ریکارڈز اور گواہوں کے بیانات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. عقیل نے الزام لگایا تھا کہ ان کی ماں رضیہ سلطانہ اور بہن ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں
ہیں کہ انہیں جیل بھیجا جائے یا انہیں مار دیا جائے۔ عقیل نے یہ بھی کہا کہ ان کے باپ شادی سے پہلے ان کی بیوی کو جانتے تھے۔ عقیل نے کہا کہ پہلے دن ان کی بیوی نے انہیں چھونے نہیں دیا۔ عقیل نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، اس نے مجھ سے شادی نہیں کی بلکہ اس نے میرے باپ سے شادی کی۔ گھر والوں نے اس طرح کے دعووں کو اختر کے ہالوسینیشنز یا تصورات قرار دیا تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، 24 گھنٹوں میں 13 فلسطینی جاں بحق، سیز فائر سمجھوتے پر اندیشے۔ سمجھوتا بچانے کی کوششیں، امریکہ کے نائب صدر اور ایجپٹ کے انٹیلیجنس چیف اسرائیل پہنچ گئے۔ سیز فائر پر عمل کے پابند ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی نے ضمانت دی ہے۔ بات چیت کے دوران خلیل الحیہ کا انٹرویو۔ اسرائیل نے غزہ میں نسل کشی کی، جنگ بندی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتے ہیں، شورا کونسل سے شیخ تمیم کا خطاب۔ نکولاس سرکوزی جیل جانے والے پہلے فرینچ صدر، 5 سال قید پر عمل شروع، کہا کوئی خصوصی سلوک نہیں چاہیے۔ پاکستان افغانستان میں حکومت بدلنے کی کوششیں نہیں کر رہا ہے، خواجہ آصف نے الزامات رد کر دیے۔ فریش گریجویٹس کو H1B ویزا کے لیے $1,00,000 ادا کرنے کی ضرورت نہیں، ٹرمپ حکومت کا اعلان، ہزاروں انڈینز کو ملی راحت۔ پنجاب کے سابق DGP اور ارکان خاندان کے خلاف بیٹے کی موت کے سلسلے میں FIR، مرنے سے پہلے عقیل اختر نے سنگین الزامات لگائے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔